ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ضلع کو بہترین قسم کا عمران خان کا ضلع بنایا ہوا ہے اور بنائیں گے. 5 کی 5 سیٹیں ہم جیتے ہوئے, لیکن ہوئی زیادتی ہے. اللہ کا فضل ہے عادل بھائی, کسی کی جرت بھی نہیں ہے کوئی ہمیں اس پارٹی میں سے نکال سکے. تو اس میں کیا ایم پی اور ایم این اے بھی شامل ہے جن کے لیے یہ آپ الیکشن کمپینز کرتے رہے ہیں اور آپ نے کافی سارے اخراجات بھی کیے اور کافی رسک بھی لیا؟ لیکن جو رپورٹس ہیں, جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں, ایم پی ایم این اے ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا. معذرت انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل حق سچ پہ. اب ورکر نے یہ پروف دینا ہے کہ کیا میں پی ٹی ای کی وائلیشن کر رہا ہوں, میں عمران خان کے ساتھ ہوں. خان صاحب نے کہہ دیا خان صاحب کامیاب ہو گئے. خان صاحب کدھر کامیاب ہو گئے ہیں؟ ذیشان جلال کی کوئی جماعت نہیں ہے. عمران خان اس کا مرشد ہے, وہ اس مرشد کی جماعت میں ہے. مجھے کوئی ایک جگہ کی نشاندہی کریں جہاں پہ الیکشن کے بعد یاسر قریشی صاحب کسی کام کے حوالے سے گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیلم الرٹ. ناظرین, بہت دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ضلعی قیادت ہے اس میں بہت ساری باتیں اور بہت ساری خبریں موصول ہو رہی تھی. بڑی مشکل سے ذیشان جلال صاحب میرے خطے چڑھے ہیں. ان سے آج میں ساری تفصیلات نکلواتا ہوں کہ کیا کیا مسئلے جانے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذیشان صاحب, یہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں, کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ جس میں سے آپ کو پارٹی میں سے نکال دیا جائے گا اور آپ کے ساتھ ایک نوید صاحب ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے جی, ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, وہ بائی نیم نہیں ہے, لیکن بظاہر اشارتاً تو آپ کی طرف ہے. ہاں جی, بظاہر وہ تقریباً اشارہ سارا ہماری طرف ہی ہے, کیونکہ اس میں پارٹی میں وہ لکھا گیا ہے کہ کچھ قواعد و ضوابط شاید ہم نے ڈیمیج کیے. آپ نے کوئی ڈیمیج کی ہے؟ نہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کسی جگہ پہ بھی پارٹی کی وائلیشن نہیں کی ہے. پارٹی رولز کی وائلیشن اگر ثابت ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے جو بھی ہوگا وہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. اچھا, یہ مجھے بتائیں, یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے نیچے صدر جو تنظیم کے آپ کے باقی سے ضلعی صدر ہیں ان کے دستخط موجود تھے جو میں نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہے. تو اس میں کیا ایم پی اور ایم این اے بھی شامل ہے جن کے لیے یہ آپ الیکشن کمپینز کرتے رہے ہیں اور آپ نے کافی سارے اخراجات بھی کیے اور کافی رسک بھی لیا ہے؟ دیکھیے جی, جو مین چیز ہوتی ہے نا, نوٹیفیکیشن وہ ہمیشہ تنظیم کی طرف سے آتا ہے, یا وہ پریزیڈنٹ دے گا, ٹھیک ہے, یا وہ جنرل سیکرٹری دیتا ہے. یہ تو رولز ہوتے ہیں, لیکن مشاورت ضرور ہوتی ہے ضلعی صدور کی ایم پی ایم این اے کے ساتھ. تو اتنی بڑی کارروائی کرنے سے پہلے ان کو پوچھنا ضرور چاہیے. جہاں تک ہماری رپورٹس ہیں, اب میں نے تو خیر کسی ایم این اے ایم پی اے یا کسی بندے سے بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا, کیونکہ میں اس کو فیس کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس قسم کا نوٹیفیکیشن ہے. لیکن جو رپورٹس ہیں, جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں, ایم پی ایم این اے ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا. اس کو کون دیکھے گا؟ دیکھیے, ابھی جو نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک کوئی جوڈیشری یا کوئی اس طرح کی کمیٹی بنے گی پارٹی میں ہی, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا کمیٹی بنائی جائے گی یا راولپنڈی پہ بنائی جائے گی, اور وہاں پہ جا کے یہ ڈیسیجن کیے جائیں گے کہ یہاں پہ کہاں پہ وائلیشن ہوئی ہے اور اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے, کس طرح یہ جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. یہ بالکل ٹھیک. تو اگر کوئی کمیٹی بنتی ہے تو اس میں اگر آپ کو بٹھایا جاتا ہے تو یا تو آپ کے جو فریقین ہیں انہیں معذرت کرنی پڑے گی یا آپ کو معذرت کرنی پڑے گی. کیا آپ معذرت کر لیں گے؟ عادل بھائی, اللہ کا شکر ہے کوئی پارٹی وائلیشن نہیں کی ہے اور معذرت انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل حق سچ پہ ہیں, اور ہمارے لیڈر نے یہ ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم لوگ 2007 سے لے کر 2023 تک پارٹی میں ساتھ رہے ہیں. لوگ آئے, پہلے ایم این اے کوئی آیا, جو شکلیر صاحب آئے وہ چھوڑ کے چلے گئے, آگے آ کے دوسرے ایم این اے صاحب آ گئے, آپ کے سامنے چودھری فواز صاحب آئے وہ چلے گئے, نیکسٹ ایم این اے صاحب آ گئے, حسن عدیل صاحب آ گئے ہیں. یہ چینج ہوتے جا رہے ہیں سارے ایم این ایز ایم پی ایز, لیکن ورکر وہی رہا ہے. اب ورکر نے یہ پروف دینا ہے کہ کیا میں پی ٹی ای کی وائلیشن کر رہا ہوں, میں عمران خان کے ساتھ ہوں, میں اس کی بالکل اس کو فیس کروں گا اچھے طریقے سے, اور ورکر اور لوگوں کے اپنے آگے اپنا مقدمہ رکھوں گا. لوگوں کے آگے آپ مقدمہ رکھیں گے, لیکن جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ کر رہے ہیں, دڑا بنایا جا رہا ہے, کیا یہ اسی طرح کا دڑا اس کو میں مانوں جیسے پہلے ہوا کرتا ہے؟ ندیم افضل بنٹی صاحب ایک طرف ہوتے تھے, لدر خاندان ایک, عثمان چوہان صاحب ایک سائیڈ اور ندیم افضل بنٹی صاحب ایک سائیڈ ہوتے تھے, لدر خاندان ایک سائیڈ ہوتا تھا, مرزا محمود جیلمی صاحب ایک سائیڈ پہ ہوتے تھے. اس طرح کے گروپس بن رہے ہیں یا یہ کوئی نچلی سطح پہ کوئی آپ نے معاملہ چلایا ہوا ہے؟ اچھا, مین سوال یہی ہے کہ گروپس کا نا, دیکھیے یہ گروپ ہوا کیا یا بنتے کیسے ہیں یا ہوا کیا, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوا یہ کہ جب پارٹی الیکشن جیت گئی تو الیکشن کے دوران ہی جس دن یہ ٹکٹس ہوئی ہیں اسی دن تنظیم ختم کر دی گئی, جیلم کی ڈی نوٹیفائڈ کر دی گئی. جب الیکشن ختم ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم احتجاج میں چلے گئے. احتجاج میں جانے کی ریزن ہے کہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ ہم جیتے ہوئے تھے اور سارے کا سارا جو الیکشن ہے وہ ریڈ کر کے ہمیں ہرا دیا گیا ہمارے ایم پی ایس کو. اب رابطہ نہیں تھا,
اب جن لوگوں نے کام کیا ہوا تھا ورکرز نے وہ تقریباً سارے ہمارے رابطے میں تھے کیونکہ ہمارا نیٹ ورک تھا پورے ضلع میں پھیلا ہوا. اس وقت ایم این اے ایم پی ایس بھی پتا کس طرح کمپین کر رہے تھے, فیس پہ آ کے تو وہ کمپین نہیں کر رہا تھا. وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے یار کہ کوئی ہمیں ترتیب نہیں مل رہی کہ ہم کیسے آئیں, کیسے کام کریں اور کس طریقے سے آگے لے کے چلیں. وہیں پہ ہم نے 50-60 بندوں کو بلایا جو مین تھے سٹی کے اندر ضلع کے, ان کو بٹھا کے مشاورت کی کہ یار اس کا لائے عمل کیا تیار کیا جائے. اس لائے عمل میں ہماری یہ مشاورت ہوئی کہ یار جب تک کوئی تنظیم صدر سیکٹری نہیں بنتے ہیں یا آگے پارٹی کو نہیں لے کے چلتے ہیں تو یار اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کا اپنے کو طور پہ ایک گروپ بناتے ہیں اور سب ورکر کو موبلائز کرتے ہیں. اس کے بعد بھی جو صدارت اور سیکٹری کے فیصلے ہوں گے وہ یہ ہے کہ مشاورت سے ہوں گے. ایک مشاورتی کونسل بنائی جائے جس کے ذریعے یہ ہے کہ صدر سیکٹری ایم این اے ایم پی ایس کے کوئی بھی فیصلے مشاورت سے کر لینا, آپ سب کو ساتھ لے کے چلے. آپ کو ایک چیز نظر آئی ہے کہ اس مرتبہ کوئی بڑا دھڑا کامیاب نہیں ہوا, صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ورکرز نے کام کیا ہے اور لوگوں نے ووٹیں ڈالی اور خان کامیاب ہو گیا. کوئی بڑا دھڑا نہیں تھا, کوئی بڑا چودھری جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گروپس اس وقت بنتے تھے یہ وہ گروپ نہیں ہے. یہ عمران خان کی طرف سے جو لوگ اس وقت اپنے فرائض ادا کر رہے تھے, جنہوں نے محنت کی ہے, وہ اس میں شامل ہے. خان صاحب نے کہہ دیا خان صاحب کامیاب ہو گئے, خان صاحب کدھر کامیاب ہو گئے ہیں؟ اور دیکھیے یہی تو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, آج اس کی مقبولیت کا گراف, آج اس کا اوور آل پوری دنیا میں امپیکٹ جو کریٹ ہو چکا ہے, اس کا کمپاؤنڈ امپیکٹ کریٹ ہو چکا ہے, اس کو کوئی روک ہی نہیں پا رہا. ہر معاملے میں اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح اور جو گورنمنٹ بنی ہے, دیکھیے ایک ریگڈ گورنمنٹ, ایک ایسی گورنمنٹ جو جھوٹی ہے, جھوٹ کے پلندے پہ کھڑی ہوئی ہے, آپ یقین کریں ان سے کچھ ہو بھی نہیں رہا. آپ کے سامنے ہے, سارے حالات سامنے ہیں اور آنے والے وقت میں کچھ نہیں ہونے والا. خان صاحب کی یہی کامیابی بڑی ہے کہ دنیا نے اس کو ووٹ ڈالے ہیں. آج ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ سچا لیڈر ہے. جیل کے اندر بیٹھا ہوئے پرائم منسٹر سے زیادہ اختیارات رکھتا ہے. چلیں یہ بات کہیں اور نکل جائے گی, یہ آپ کا موقف ہے, آپ کی حد تک درست ہے. خیر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اس پہ ہم کبھی بعد میں بات کریں گے. جو مین مدعا ہے وہ اس پہ آتا ہوں کہ اگر آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے تو آپ اور وہ آپ کے جو ورکر جو آپ نے گروپ بنا رکھا ہے وہ کدھر جائیں گے, کون سی جماعت کو جو ہے سلام کریں گے جا کے؟ اللہ کا فضل ہے عادل بھائی, کسی کی جرت بھی نہیں ہے کوئی ہمیں اس پارٹی میں سے نکال سکے. 2007 میں نے نوید علی نے 7 بندوں کے ساتھ یہ پارٹی جیلم میں شروع کی تھی جس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی, اور 2007 سے 23 تک 24 تک آج بھی ہم اسی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی ہمت کوئی نہیں کرے گا. فرض کر لیتے ہیں, وہ ریاضی میں اکثر کہتے ہیں نا ہم نے ایکس کو فرض کر لیا, ویسے فرض کر لیتے ہیں آپ کو نکال دیا ہے جماعت سے, اب آپ کون سی جماعت کو اختیار کریں گے؟ اور دیکھیے جی فرض کر لیتے ہیں, اب آپ نے فرض کا سوال پوچھ لیا تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ذیشان جلال کی کوئی جماعت نہیں ہے. عمران خان اس کا مرشد ہے, وہ اس مرشد کی جماعت میں ہے, وہ ادھر ہی رہے گا. بے شک پارٹی میں سے اگر وائلیشن میں سے اس کو نکال بھی دیا جاتا ہے نا تو وہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا ہی کام کرتا رہے گا. ہاں لوگ نہیں جڑیں گے کیونکہ ظاہر بات ہے تنظیمی طور پہ رک جائیں گے. اس کا فیصلہ بھی میں ورکرز اور جیلم کی عوام پہ چھوڑوں گا. میں سٹل پی ٹی آئی میں ہوں, وہیں کام کرتا رہوں گا اور وہیں رہوں گا. ایک اور سوال میرا آپ سے ہے کہ کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ایم پی اے کا الیکشن, چیئرمین کا الیکشن تو نہیں لڑنے والے آپ؟ اچھا سب سے بڑی بات میں بتانے لگوں, ہماری جو سارا نیٹ ورک بنا ہوا ہے نا, جو ٹیم بنی ہوئی ہے, جو مشاورت ہوتی ہے, ہم ٹوٹل فیصلے مشاورت سے کرتے ہیں. کالا گجرا میں بہت اچھے دوست ہیں, کیشر سجا صاحب ہیں, عدنان صاحب ہیں, تو ان کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے. اس کے بعد اپنے نوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد اپنے ابراز شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں. مشاورتی کمیٹی میں سارے فیصلے ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز کا فیصلہ پہلے دن بیٹھ کے, جب وہ سامنے کمیٹی بنی تھی نا جس کو یہ گروپ کہتے ہیں, یہ فیصلہ پہلے دن ہوا تھا کہ یار ہم نے کوئی عہدے نہیں لینے ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ عہدے لیں گے, ہم اپنے عہدے مانگیں گے, کہوں گے ذیشان کو کچھ بنا دو یا ایم پی ایم این اے شپ دے دو, تو پھر یہ گروپ ہوگا. ہم اس وجہ سے اس کو گروپ کو ذاتی گروپ نہیں بنائیں گے, ذاتی مفاد کے لیے نہیں بنائیں گے, ہاں پارٹی کے مفاد کے لیے بنائیں گے, پارٹی کو کٹا کرنے کے لیے بنائیں گے, اور ورکروں کے لیے بنائیں گے تاکہ ورکروں کا استعمال نہ ہو. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب کوئی ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے وہ اپنا بھائی, ٹھیک ہے, کوئی ایم این اے ایم پی اپنا رشتہ دار یا اپنا تعلق والا, یار وہ صدر جنرل سیکرٹری لے آتا ہے یا وہ کہتا ہے تحصیل میں اس کو لگا دو, سٹی میں اس کو لگا دو. سب سے بڑی پرابلم یہیں پہ آتی ہے, ورکر کے حقوق کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. اس وجہ سے ورکر پیچھے ڈیمورلائز ہو جاتا ہے اور خان کا سارا نظریہ ختم ہو جاتا ہے. اب ورکر موبلائز ہے, انشاءاللہ تمام ورکر ضلع کے موبلائز ہیں. ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ضلع کو بہترین قسم کا عمران خان کا ضلع بنایا ہوا ہے اور بنائیں گے. 5 کی 5 سیٹیں ہم جیتے ہوئے, لیکن ہوئی زیادتی ہے. میں ایک سوال ادھر آپ کی باتوں میں سے میں نے اخذ کیا ہے کہ خان صاحب کا کس نظریے کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے علاقے سے ایم پی اے بنے آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے یاسر قریشی صاحب,
میں نے تو انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اب تو کوئی خطرہ نہیں, چلے پہلے ان کے لیے کوئی مسائل تھے, ان کے کیسز تھے, ابھی مجھے ان کی زیارت کیے ہوئے بھی نا الیکشن کا دن گزر چکا ہے. اور دیکھیے بہت بڑا ایریا ہے, ورکنگ کر رہے ہیں. کدھر دیکھیے میں تو جو دیکھ رہا ہوں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اب پوری طرح وہ کام نہیں کر. یہ دیکھیے جو ورکر کا موبلائز ہونا ہے نا, وہی انہی کا جواب ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہر جگہ ایم پی اے ایم این ایز کا بھی بعض دفعہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ لنکس ڈیولپ کریں گے نا سارے, تو ایم این اے ایم پی ایس کو وہاں ضروری جانا پڑے گا, وہاں جائیں گے. سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں. اگر میں ہی کھڑا ہوں اپنے ایریے میں, اگر خدا نہ خاصہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یاسر صاحب نہ بھی آئے نا تو میں اپنا ایریا کور کر لوں گا. اب ورکر بھی نیچے نہیں رہے گا, اپنے کوئی رشتہ دار تعلق والا وہاں سے لگوا دیا جاتا ہے اور وہ کام بھی نہیں کرتا, تو پھر یہاں پہ پرابلم آتی ہے. وہ بات ٹھیک ہے, آپ نے مجھے کوئی ایک جگہ کی نشاندہی کرائے جہاں پہ الیکشن کے بعد یاسر قریشی صاحب کسی کام کے حوالے سے گئے ہیں, ایک جگہ, جسٹ ون پلیس. دیکھیے عادل بھائی کام کے حوالے سے نہیں جا سکتے, کام کہاں پہ ملنا, اپوزیشن میں جو حالات بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ اپوزیشن ہی کر رہے ہیں. جتنے دن سے وہ میرے خیال سے یاسر صاحب بنے ہوئے ہیں نا, جو ان کی تباہی ادھر ہو رہی ہے, روز جانا روز آنا روز کرنا, اور جس طرح فلش پہ نہیں کرش پہ نہیں جا رہے ہیں. دیکھیے ابھی تو بنے ہوئے 2-3 ماہ جو ہوئے ہیں اور اس میں زور لگا رہے ہیں. ادھر پارٹی کا دیکھیے ادھر روز اجلاس چلتے ہیں ان سارے, لیکن وہ ڈسٹرکٹ میں بھی میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جگہ جگہ جاتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں. چلیں, آپ نے کہا ہم مانتے ہیں آپ, کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے. اور آخری سوال ایک کر لوں اور اس طرح کا کریں. شاہ صاحب آخری سوال ہے آپ سے, مجھے یہ بتائیں, آپ اچھے بھلے کاروباری آدمی ہیں, بہت اچھا بزنس چل رہا ہے 3-4 جگہ پہ آپ کا, کیونکہ ہم آپ کو ایڈورٹائز کرتے رہے, ہمیں پتہ ہے. کیا ملا یہ سیاست میں آ کے؟ بہت بڑا سوال کر دیا ہے. دیکھیے آنے کی ریزن بھی پوچھ لیتے نا, اور کیا مل رہا ہے, مل کیا رہا ہے. دیکھیے اس وقت پورے کا پورا ملک ایک جمود میں پھنسا ہوا ہے. دوسری دنیا ہمارے سے آگے نکل گئی, یہاں تک کہ ہمارے ہمسائے ملک ہمارے سے بہت آگے نکل گئے ہیں. ہم جب اس بزنس میں جاتے ہیں نا, ترقی کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بزنس گروتھ کر جاتے ہیں. اب ہمارا ملک گروتھ نہیں کرے گا نا, ہم جتنے مرضی گروتھ کر جائیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں نا, ہمیں ان کے لیے کام کرنا ہے. ہم ان کے کام کے لیے یہ ہے کہ جب تک پوری مینجمنٹ, پورا پاکستان صحیح طریقے سے, اچھے طریقے سے, اوپر سے سارے ادارے, ہر چیز صحیح نہیں چلے گی, یہ ملک صحیح نہیں ہوگا. جتنی مرضی میں ترقی کر لوں, اگر اس ملک میں خدا نخواستہ کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے, تو میرا تو اس کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ساری دنیا باہر کیوں جا رہی ہے, اس کی ریزن یہ ہے یار اس ملک کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے, میری یہ کوشش ہے کہ جو میری کوشش ہو سکتی ہے میں اس کے لیے خان صاحب کے لیے ایفرٹ کروں, اور یہ ملک نظام سارا صحیح ہو جائے, میری آنے والی نسل دے سکے, ہم نہیں دیکھ سکے تو وہ تو دیکھے. چلیں جی, اللہ خیر کے معاملات کرے اور میرے ملک کو قیامت کی صبح تک جو ہے خوشیوں سے بھرا رکھے. اور ہم نے بہت سارے سوالات جو آپ لوگ جاننا چاہتے تھے ذیشان جلال صاحب سے وہ پوچھے ہیں. اگر کوئی سوال مس کیا ہے تو کمنٹ میں لکھیں, دوبارہ پھر ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً شان جلال صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. جیلم پائندہ باد.